سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جانمن، میں اور مولانا رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی گفتگو کو سدباب تک یا کسی ایسے نتیجے تک پہنچاؤں جہاں سے آپ اور میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اسی پیغام کو، اسی موضوع کو میں اپنے ان اکابر اور ان خاص طور سے آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوعات پہ گفتگو کرنے والے حضرات کو یہاں دعوت دیے بیٹھا ہوں کہ جن کی گفتگو سے ہم محظوظ ہوتے ہیں، جن کے مطالعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت اور بڑا مقام دیا ہے کہ دین خدا کے ساتھ جوڑا ہے، دین رب کائنات کے ساتھ ان کو ملحق کیا ہے، اور اسی کی جستجو میں ان کے شب و روز گزرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، ایک اپنا انداز رکھتے ہیں، ایک اعجاز رکھتے ہیں، گفتگو کا طور طریقہ جانتے ہیں، اور ہمیشہ احادیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، پروگرام میں تشریف فرمائے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، خطیب ہیں، تبلیغ بھی فرماتے ہیں۔ آپ کی اس موجودگی سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ جناب حافظ علامہ سجاد علی زرعی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں تشریف فرمائے، محقق ہیں، تحقیق فرماتے ہیں، ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس کو نشر بھی کرتے ہیں، اور بڑے پازیٹیو پوائنٹس کے ساتھ پیشن گوئیاں بھی فرماتے ہیں۔ پروگرام میں تشریف فرمائے مولانا فاروق تجانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تجانی صاحب، آپ کے اور زرعی صاحب کی ایک گفتگو تھی، اور پھر زرعی صاحب تو ہمارے ساتھ ہر جگہ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے ہم ایک نتیجے پہ آ رہے تھے، مگر آپ نے یہ ایک میں کہتا ہوں کہ نقد رکھا یا اعتراض رکھا علامہ صاحب، کہ خود اہل بیت میں بھی اس چیز کے اوپر تو لوگوں نے اعتراض کیا، یا اس کو اس طرح سے نہیں لیا، بلکہ حضرت زید نے کہا جی میں امام ہوں مثال کے طور پہ، تو مابین اہل بیت بھی اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ یہی خلیفہ ہوں گے، وہ 12 خلفاء کی احادیث کے پیش نظر۔ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنا چکا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی، کہ انہوں نے کہا، انہوں نے حضرت یوسف کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، ان کا حسد تھا اسی بات پر، اور ان کو جا کر کنویں میں پھینکا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اب حضرت یوسف کی ہم نبوت کا انکار کر دیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ائمہ کے یعنی بھائیوں میں کسی نے علم جہاد بلند کیا، تو علم جہاد بلند کرنے کی وجہ سے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، جو وہ اس کا عمل یعنی لوگوں کے لیے حجت ہوتا ہے۔ امام اگر خاموش ہیں، وہ نہیں چاہتے جہاد کریں یا وقت کو مناسب نہیں سمجھ رہے، لیکن دوسرا بھائی وہ چاہ رہا ہے کہ جہاد کرے، اور اس راہ میں اس کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں اور اس کو رہبری مل رہی ہے، اور وہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے۔ بات یہ ہے کہ امام ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس کے لیے جو شرائط رسول میں پائی جائیں، وہ تمام کی تمام شرائط جو نبوت کے اندر ہیں وہی امام کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم امام اسے مانیں گے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص کے مطابق بنا ہو، جو عالم ہو، جو جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتایا ہو، عادل ہو، تمام شرائط جو بھی ہیں، جس طرح سے میں نے بتایا کہ تمام وہ شرائط جو نبوت کے اندر، وہ تمام کی تمام امامت کے اندر۔ تو جب ایک امام جاتا تھا تو دوسرے امام کا نام لے کر جاتا تھا۔ اگر مثال کے طور پر امام حسین گئے تو امامت سونپ کر گئے امام زین العابدین کو، پھر امام زین العابدین نے سونپی ہے امام باقر علیہ السلام کو، پھر امامت سونپی گئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر اگر کوئی بھائی ان کا اس بات پر یعنی اعلان کرتا ہے کہ میں امام ہوں، تو وہ قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نص موجود ہے، امام خود امام بنا کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اشتباہ ہوا ہے لوگوں سے اختلاف کا، تو اختلاف یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر حضرت زید کو ان کے والد نے امامت عطا کی ہے پھر تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، اگر نہیں کی تو ان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ میں تو کہتا ہوں دعویٰ ہی نہیں کیا، اس کی تحقیق کی جائے گی کہ بھائی واقعی انہوں نے دعویٰ کیا یا نہیں ہے، یا وہ خصوصیات جو امام کے اندر ہونی چاہیے وہ ان کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو وقت کے امام موجود ہے، امام جعفر صادق، وہ بات رہ گئی اس کے اندر، انہوں نے اپنی نبوت، اپنی امامت کا جو دلیل دی اپنے ماننے والوں کو، کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ ان عدت الشہور
इंदल्लाहि इस्ना अशरा शरन जी फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि अल्लाह के नज़दीक जब उसने ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया था तो 12 महीने थे। और इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, यानी उसमें 4 हुर्मत वाले हैं। सही है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अल्लाह का दीन इन पर उस्तवार है, अल्लाह का दीन इन पर कायम है। ठीक है। इस्लाम से पहले लोगों को पता था 12 महीने हैं और वो हुर्मत के महीनों को भी जानते थे। एक इमाम के साहबी ने शक किया तो इमाम ने उससे कहा कि तू कहाँ था, आता नहीं। उसने कहा कि मैं कूफा था। कूफा में क्या देखा कि हज़रत ज़ैद के हाथ में किताब थी और कह रहे थे इसके नासिख व मंसूख मैं जानता हूँ। और शक था उसको कि इमाम की इमामत पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने खजूर मंगवाई, खजूर खाई और ज़मीन के अंदर पैवस्त कर दी तो फ़ौरन एक शजर निकल आया। अल्लाह अकबर। और उसमें खजूरें लगी थी। तो इमाम ने उससे कहा कि खजूर तोड़। उसने खजूर तोड़ी, कहा कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर। उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया तो एक हिस्से में जो है 12 इमामों के नाम लिखे थे, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी नाम था, अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन, इमाम हुसैन, सबके नाम लिखे थे। दूसरे हिस्से पर आयत लिखी थी इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि वाहिद जो है शहर रमज़ान लदी, यानी एक वाहिद महीना। इसकी जमा अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, शहर की जमा है अशहुर। अगर आप लुगत की किताबों में उठाएंगे जहां पर भी शुहूर आएगा तो शुहूर की माना बनेगी आलिम व दाना। इन्ना इद्दतश शुहूर यानी अल्लाह के इरादे में उस वक्त जब उसने जमीन और आसमान को खल्क किया था तो 12 दाना उस वक्त भी मौजूद थे, 12 आलिम, 12 अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुलफा रसूल खुदा के जानशीन। जब उसने जमीन और आसमान को खल्क किया था फिर अल्लाह कह रहा मेरा दीन इन पर उस्तवार है। अगर आप देखेंगे तो महीना तो आपके पास नहीं आता बात करने के लिए, ना आपको दीन बताता ही है। तो अल्लाह का दीन महीने पर उस्तवार कैसे, महीनों पर कायम कैसे? यहाँ से मुराद ये है कि इसकी बातनी तफसीर इमाम फरमा रहे हैं, उसको अपने इमाम होने की दलील दे रहे हैं। इस तरह से तमाम इमामों ने अपने इमाम होने की दलील दी है। जहाँ पर इख्तिलाफ हुआ है तो ये इख्तिलाफ अव्वल ये है कि पहले हमें देखना चाहिए कि बाकी उन्होंने दावा किया है या नहीं किया, उसके बाद जो है वो उसमें क्वालिटी, वो मौजज़ात, वो चीज़ें हैं या नहीं। ठीक है, वाज़ेह हो गया। अच्छा जन साहब आपकी तरफ आता हूँ, और इन्होंने ज़ाहिर उसके रद्द में ये बात जो रखी है मजबूत बात भी है, आयत कुरानी भी पेश कर दी। आपका क्या कहना होगा इस पर? भाई बात सीधी सी है, ये दावा कर रहे हैं कि रसूल खुदा ने लोगों को नाम बता दिए थे। जब नाम बता दिए थे फिर नस पढ़ने की क्या जरूरत है? एक चीज के मुताबिक अगर सही हदीस साबित होती है तो फिर मुझे एतराज करने की क्या जरूरत है? यही इस बात की दलील बन रही है कि ऐसे कोई नाम थे ही नहीं। अगर ये इन चीज़ों को हुज्जत बना रहे हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने या दीगर किसी इमाम ने अपनी इमामत के लिए कोई मौज़े दिखाए या कुछ दिखाए, ये इस बात की दलील है कि हदीस नहीं है। अगर हदीस होती तो दलील ये बनने की जरूरत ही नहीं है, हुज्जत ही नहीं बनती इसकी। यहाँ पे सारी बात ये है। और दूसरी चीज़ है जो आइमा के इख्तलाफात है वो हमारी कुतुब में से नहीं है। ये एक बात बता दूं, ये इनकी अपनी मसाले की कुतुबों से इस बात की इख्तलाफात का हमें पता चलता है कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने अली ज़िंदानी से इख्तलाफ किया इमामत के लिए, समझे? अली ज़ैद बिन अली जो है उन्होंने भी जना अपने इनकी किताबत मसला। हमारे अहले सुन्नत में तो आइमा का मफहूम ही कुछ और है। अच्छा। और वो इन चीज को डिस्कस ही नहीं करता है कि इनमें इख्तलाफात हो, बल्कि इन सबको जो है अपने सर का ताज समझते हैं हम। हमारे लिए तो ये कोई नहीं है वो बात। और तो ये असल नुक्ता ये है कि या तो हदीस है सही, तो फिर जरूरत ही नहीं किसी चीज की तावील करने की या चीजों से निकालने की। और अगर हदीस नहीं है तो वो कह दे, फिर तो हर आदमी अपना इस्तेमाल करेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखें ऐसा है कि अव्वल इमामत के लिए जो शर्त है इमाम वो होगा जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से होगा। ये शर्त है, यानी ये शर्त है, लाजमी है, क्योंकि इमाम होना है वो रसूल खुदा की ज़ुरियत में से। रसूल खुदा ने कहा कि मेरी ज़ुरियत चलेगी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। ये जो हदीस है इख्तिलाफ की मोहम्मद बिन हनफिया, इसकी आप असनाद उठाकर देख लें, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये सच्ची हदीस नहीं है। जो बार बार जिसको मिसाल के तौर पर ला रहे हैं इमामत के खिलाफ, यानी जिस तरीके से बात यह है कि फिर मैं दोबारा इस सवाल को उठाऊंगा, अगर रसूल खुदा ने कहा कि 12 हैं तो रसूल खुदा ने हम लोगों को नाम क्यों नहीं बताए? रसूल खुदा ने हमें इस मुश्किल में क्यों फंसाया? ऐसा नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
آپ کو جب یہ کہا ہے یہاں سے خلافت باہر نکل ہی نہیں سکتی. ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. ایسے تو پھر ہم کہیں کہ شب قدر کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے سامنے کیوں کہنے کی مجال تو ہماری نہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ اتنی بڑی مہم چیز ہے، لوگوں کی ہدایت کا معاملہ ہے. لوگ ہدایت جو ہے ان کے لیے فراہم کرنا بہت ضروری چیز ہے. اور ہمارے پاس یہاں تک جو ہے کہ وہ آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اس کا جو اول مصداق یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو راہ خدا پر چلا دیا، ہدایت کا راستہ دکھا دیا، تو آپ نے سمجھ لیں تمام انسانیت کے لیے وہ بچا دیا آپ نے. ٹھیک ہے ظاہر صاحب، یہ جو حدیث ہے اس کی ایک تو ہم ظاہر اس کی ثقالت پہ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا یہ فرمایا کہ میرے بعد جو منہاج ہے وہ یہ 30 سالوں کے اوپر مبنی ہے منہاج، اور اس 30 سالوں میں خلفۂ راشدین جو 5 خلفاء ہیں یہ اس کے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یا اس سے مراد کوئی اور زمانہ ہے اور 30 سال ہے؟ اور امام مہدی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ان کے 30 سال ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ نبی الأمی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ پہلے تو محمد اویس بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ میرے بعد خلافت میری طرز پر 30 سال رہے گی، یہ حدیث پاک حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اچھا، صحیح سند کے ساتھ. صحیح سند کے ساتھ. اور ہماری جو عقائد کی کتاب ہے شرح العقائد یا مواقف یا شرح مطالع، ان تمام کتابوں کے اندر جو ہمارے متکلمین عقائد کے امام ہیں، چاہے وہ شوافع سے اشعریہ ہوں یا اہل سنت سے ماتریدیہ ہوں، انہوں نے جہاں تقدیر کو ذکر کیا ہے، اللہ کو، اس کے رسولوں کو، کتابوں کو، وہاں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال ہے. یہ حدیث پاک الگ ہے کہ سرکار کے نہج پر جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی. اس کے بعد یہ جو 12 خلفاء والی حدیث ہے، یہ اہل سنت کی اکثر کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کے اندر یہ کہیں بھی بات نہیں ہے جس طرح کے بیان کی جاتی ہے. حدیث کے الفاظ بھی مختلف ہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ترمذی میں بھی ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور دین ان میں غالب رہے گا. بس یہ اتنی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور دین ان میں کیا ہوگا؟ غالب ہوگا. اب یہ 12 خلفاء کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ قیامت تک کمپلیٹ ہوں گے، اور ان میں سے آخری جو خلیفہ ہے وہ جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نام بتائے، کوئی ایسی بات نہیں جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ اشہر آتی ہے، شہر کی جمع شہور بھی آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے بارے میں بتایا ہے تاکہ زمانوں کو تقسیم کیا جائے اور اسی حساب سے عبادتوں. سنیں میری دیکھ لیں، اس میں اگر شہور کے معنیوں میں عالم اور دانا نہ موجود ہو، میں آئے گا جی وہ ٹائمنگ کا ذرا خیال رکھیں. نہیں آپ کے پاس آئے گی نا بات، آپ ایسے نہیں بولے، میں آپ کی بات خاموشی سے سنوں گا کیونکہ پورا پروگرام جاتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے اندر ان کا یہ بیان کرنا کہ وہ دانہ لیا اور زمین کے اندر بو دیا، اور بونے کے بعد نکالا تو اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے 12 اماموں کے نام. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف شیعہ مذہب کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 12 اماموں کی امامت ہے یہ منصوص من اللہ ہے، تو آج انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ یعنی کہ امام جعفر صادق رحمت رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو بھی پڑھنا چاہیں، یعنی ان کی کرامت سے ثابت کر رہے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے گا اویس بھائی کہ عقائد کرامت سے ثابت نہیں ہوتے، عقائد قرآن و حدیث سے اجماع سے ثابت ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری، ابھی انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایسی بات کی ہے کہ اس بات پہ تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا فاطمی اولاد سے ہونا ضروری ہے. امام کا فاطمی اولاد سے، ابھی انہوں نے کہا، جی ابھی کہا. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کو نکال دیا، یعنی کہ 15 صدیوں پر شیعہ کا جو مذہب کھڑا ہوا تھا، آج وہ مذہب جو ہے سجاد زہرائی صاحب کے ایک جملے سے دھڑام سے گر گیا. یہ شرط تو شیعہ میں سے نہ کلینی نے لگائی ہے، نہ صاحب ناج البلاغہ نے لگائی ہے، نہ توسی نے لگائی ہے. خلافت کے اندر جو شرط لگائی ہے
اہل سنت کے نزدیک قریشی ہونا شرط ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے حقانیت اور صداقت کے ساتھ آپ کے پروگرام کو دنیا بھر میں شیعہ مجتہدین دیکھ رہے ہیں. یہ شرط کسی نے بھی نہیں لگائی کہ وہ فاطمی اولاد سے ہونا چاہیے. ہاں البتہ ہمارے اور شیعہ کے مابین یہ فرق ہے کہ ہم قریشی کی قید لگاتے ہیں, وہ ہاشمی کی قید لگاتے ہیں. تو مجھے تو یہاں بیٹھ کے اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ یعنی مولا کائنات کے بارے میں جو جھگڑا چل رہا تھا آج تو انہوں نے ان کو بھی نکال دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے, جہاں تک انہوں نے نام لینے کی بات کی اور ان کو اس طرف منسوب کیا, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 12 امام بتائے جاتے ہیں اہل بیت کے, ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. ان میں سے کسی کو حکومت نہیں ملی ہے. جو 12 خلفاء والی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, اس میں یہ بات ہے کہ ان کی دور حکومت کے اندر اسلام جو ہے وہ غلبے میں رہے گا. اس کے علاوہ الفاظ ہیں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ظاہر صاحب, ہم ایک الگ چیپٹر پہ نہ چلے جائیں. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, میں کنفرم کر لوں گا تیجانی صاحب سے. فاطمی ہونے پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ جو امام ہے وہ فاطمی ہوں گے؟ میں آپ کو مزے کی بات بتا دیتا ہوں. حسن اللہ یاری کی انہوں نے یہ بات بالکل اپنے یوٹیوب چینل پہ کہے, اصول الکافی کے حوالہ دے کر. انہوں نے کہا کہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اولاد میں سے دجال پیدا ہوں گے. یہ ان کی الفاظ ہے, میرے نہیں. ہمارا ان سے کیا لینا؟ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ سارے امام ہوں گے, وہ یہ الفاظ اصول کافی سے بتا رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا کوشچن ہے وہ فاطمی امام. دیکھیں ہمارے لیے تو ائمہ کا تصور کچھ اور ہے. ہم وہ تصور نہیں لیتے کہ منسوب من اللہ, ٹھیک ہے نا. خلیفہ کا جو جہاں تک خلفاء راشدین مہدیین کا بات ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ 12 ہوں گے, چونکہ 12 کی الفاظ صحیح حدیث میں آئے ہوئے ہیں, اور ان کا صرف ایک ہی جو ہے نشانی بنائی گئی کہ وہ قریشی ہوں گے. امام مہدی کے حوالے سے جو دیگر نشانیاں, ان میں یہ نشانی ضرور ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے, وہ سید زادے ہوں گے, اور نجیب طرفین ہوں گے. نجیب طرفین, ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نجیب طرفین ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو بات ہے وہ صرف ان کی تحقیق, وہ علامات الساعہ میں سانے جا رہے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ بات علامہ صاحب, اب جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے, اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فاطمی ہوں گے؟ کہ حضرت علی تو فاطمی نہیں. دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی شوہر نہ ہوتا, کوئی زوج نہ ہوتا. یہ چاہ رہے ہیں. پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے اور میں جواب دے چکا ہوں ان کو. پتہ نہیں کیوں یہ اس بات پر اپنا مطمئن ہوتے نہیں ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہداروی صاحب نے چیزیں اٹھائی تھی, سوالات اٹھائے تھے, میرا ان کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے اہل سنت کا تمام کا, تیجانی صاحب بیٹھے ہیں, تمام کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے. ہداروی صاحب کا فرمان ہے کہ خلافت منصوص من اللہ ہے, وہ اس بات کو مانتے ہیں, اور اس کے انہوں نے دلائل بھی دیے. میں نے جو انہوں نے مثال کے طور پر میرے لیے وہ اٹھایا, نہیں دیکھیں ابھی جو پوائنٹ چل رہا ہے اس پہ بات کریں, اس پہ ہم بات کریں گے کہ منصوص من اللہ, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ کو. لیکن ابھی یہ بتائیں جو حضرت فاطمہ پر آپ ہمارے ساتھ آ گئے نا, اور پھر کتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ شور نو استغفر اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلینی نے نہیں کہا یہ کہ فاطمی اولاد. اچھا بڑے مزے کی میں بات بتاؤں, امام مہدی بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. شیعوں کا تو اپنا اختلاف ہے. یہاں صرف آپ یہ بات آج ثابت کر دیں, سجاد زہرائی صاحب حق کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جو شرط آپ لگا رہے ہیں یہ شیعہ کتب کے اندر نہیں ہے. فاطمی ہونے پہ آپ مجھے نص دکھا دیں, آپ کے پاس موبائل پڑا ہے, لکھا ہوا بتا دیں. آپ کی بات تو نہیں مانیں گے ہم. دیکھیں اول ابتدا تو ہونی تو ہے, ٹھیک ہے نا. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زوج ہم امیر المومنین, ٹھیک ہے. رسول خدا نے فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ, میں اور علی ایک شجر سے ہیں. جب شادی ہو چکی یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے, اب جو ان میں اولاد ہوگی امام حسن سے امام حسین سے, اب جو یہ امام حسن بھی جو ہے امام ہے, امام حسین بھی امام ہے. میں نے ان کو واضح کر دیا تھا یہ بات کہ بھائی دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنا, حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے, ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنا, سارے نبی بنے تھے حضرت ہارون سے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا یعنی وہ اللہ, ہم اللہ یسأل عما یفعل وهم یسألون, ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, بلکہ ہم جواب دیں اللہ کو. بات یہ ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر بی بی فاطمہ سے چلنی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو سوال ان کا آتا ہی نہیں ہے نا سینس میں, تو ظاہر ہے ان کی شادی تو ہونی ہے نا. شادی ان کے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا, یعنی ان دونوں کا جو نکاح ہے وہ آسمان پر ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے امامت کا سلسلہ چلایا ہے,
अव्वल जो इमामत है, पहली इमामत अमीरुल मोमिनीन के पास है। अब जो 11 इमाम आएंगे वो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह, ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई एतराज़ उठाना कि उनको निकाल दिया शजरे से या इस तरह से, ये बात बनती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब शिया किताब से हवाला दें, मैं आपकी बात तो नहीं मानूंगा ना भाई, आप उसूल काफ़ी से हवाला दें कि उसूल काफ़ी वाले ने अगर ये बात लिखी है वो फातिमी औलाद से होना होगा, तो मैं यहाँ एग्री करके और मान के उठूंगा। चले वो आप देखिए ना, को मानने को नहीं, तैयार हैं। आपके प्रोग्राम में बैठ के अपने मुज्तहिदीन और अपने उसूलियीन पर भी हमारा इल्जाम है ये ना। जो आप है किताब से बताएं, उसूल आपकी है, बात तो चलेगी उसूल नहीं ठीक है, नहीं, उसूल है हमारा ये उसूल है, ये आपका होगा, मुज्तहिदीन का हमारा नहीं ये है। उसूल है। अगर हम कह रहे हैं कि ये इमाम है या इनसे चलेंगे, तो ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, हमने अपनी अच्छा, तरफ वो से जो नहीं दिया हुआ बनाया। है उसकी हदीस है हमारे पास? बिल्कुल हदीस है हमारे पास, क्यों नहीं हदीस। वो जरा- देखें, बात ये है कि ये तिजानी साहब के साथ भी उस दिन मैं बैठा था कि जिस तरह से मामला चले हैं, अब वो हदारवी साहब जो है वो कुछ भी बना लें। मैंने वो फ़राइदुस्समतैन की रिवायत पढ़ी थी, यहाँ पर आपके सामने कई बार पढ़ चुका हूँ, पहले भी इनके सामने पढ़ चुका हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत उतरी है तो पूछा तो जाएगा ना रसूल खुदा से कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल वल अम्र मिनकुम या रसूलल्लाह, आप खुद मौजूद हैं उल अम्र हमारे दरमियान। सही, अल्लाह कह रहा है कि आपकी अताअत के बाद मुतलक वैसी अताअत जैसी रसूल की अताअत, ठीक है। वो अब यानी जा रही है, अल्लाह एक निज़ाम बना रहा है, तो वो जा रही है उल अम्र की तरफ। तो यहाँ पर सवाल हुआ कि और आपके बाद कौन है उल अम्र, तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे बाद पहला उल अम्र अली है, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, फिर उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी पूरा सिलसिला इमाम महदी तक जो हम नाम लेते हैं, जिनको हम 12 कहते हैं, फिर रसूल खुदा ने सारा कुछ वाज़े किया। ठीक है, ये उसमें मौजूद है फ़राइदुस्समतैन में। इसके अलावा जो है तफासिर के अंदर मौजूद है, मैंने आपके सामने पिछले पॉडकास्ट में ये बयान कर चुका हूँ, इनको भी बयान कर चुका हूँ। जिस तरह से अब मैं यानी रसूल खुदा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर किया जाए, मैंने सवाल किया था हदारवी साहब से कि रसूल खुदा ने फरमाया मल्लम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो भी अपने वक्त के इमाम की मार्फत के सिवा दुनिया से चला गया वो जाहिलियत की मौत मर गए। तो आज इस दौर में हमारा इमाम कौन है, तो इन्होंने कहा कि कोई इमाम नहीं है। तो इन्होंने रसूल खुदा के कलाम को चैलेंज किया। मैं अभी आगे बैठा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की बात नहीं, बात आप यहाँ की करेंगे। बात ये है कि नहीं, उसूली तौर पे आदाब ये है, हो जाए ना, बहुत नहीं, सारे नहीं, चैप्टर्स तक नहीं, जैसे आप कहेंगे 10 ये साल पहले बिल्कुल 1020, ये बिल्कुल गलत इससे बात है। रिलेटेड है। ओवैस मैं- भाई प्रोग्राम बात- आपके साथ है, आप- तो आपकी बात होगी, ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ। इससे मुफ्ती ये से नहीं वफा होगा। लेता हूँ। हम साथ में सहरी भी करेंगे और रमजान नशरियात ज़ाहिर है हमारी यहाँ पे मेहर मौलाना की, तो हम इस गुफ्तगू को तिजानी साहब की तरफ हैंड ओवर करेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे में। भी आउट हो गया। आपकी बैटिंग चले ना चले, स्क्वाड नो गैस लंबा चलेगा। सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, जॉइन द स्क्वाड। शामदेव जी, आप वफ़े पे थे, मजाना के साथ हम थे और सबको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौका मिला गुफ्तगू करने का आपस में। भाई भी लौट कर आ गए हैं और गुफ्तगू वहीं से जुड़ेगी जहाँ पे रुकी थी। मैंने मुफ्ती साहब से भी सवाल पूछा और वो जो इससे पहले वाली नशिस्त में भी बात हुई थी। जाने साहब, आप किस रिसर्च के ऊपर ये फरमा रहे हैं? क्योंकि हदीस के जुमले वाज़े हैं कि मिम बादी, मेरे बाद एक हदीस पे तो ये वाज़े आ गया कि 30 साल जो है वो मिनाज नबुव्वह है। एक बात तो ये है कि हदीस के एग्जैक्ट यही जुमले हैं, ये नहीं मुझे पता, ठीक है ना। मेरे पास जो हदीस आई है वही है कि खलाफा सलासून सुम्मा मलक, ये जुमले हैं। उसके बाद सफ़ीना मौला की जो बात है वो उनका अपना इज्तिहाद है कि उन्होंने सब चीज़ को गिना। अब यहाँ जो बात होती है कि हम जब बात करते हैं अहले सुन्नत के नुक्ता नज़र से कि तमाम सहाबा उदूल है, लफ्ज़ उदूल इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ नज़दीक, और फिर हम ये कहते हैं, दावा भी हमारा ये है कि सहाबा से हमने दीन हासिल किया, सही, ठीक है ना। अब जब हम दीन की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि दीन के अंदर जो सियासत भी है वो भी हमने सहाबा से सीखनी है। अच्छा, दीन ने तो हमें बहुत चीज़ें सिखाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हुजूर जो हदीस है जिसमें रसूल साहब ने फरमाया है तकून बैनकुम नबुव्वा सुम्मा तकून माशाअल्लाह तकून सुम्मा फअल्लाह, यहाँ तक के बाद में उसके बाद खुलफा राशिद अला मनहाज नबुव्वा, फिर उसके बाद मलक अल-अब्वाद, काट खाने वाली बादशाह, फिर कहा कि जबरी ममलूकियत, ठीक ना, फिर कहा कि फिर खुलफा अला मनहाज नबुव्वा। अच्छा, इसकी जरा कैटेगरी बता दें, ये कौन है और फिर काट खाने वाली मलूकियत कौन है? वही बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि खिलाफा, अब मसला ये है कि समझना यही है
کہ اسلام جو ہے ہمیں جو سیاست دیتا ہے، دین کے اندر سیاست سکھاتا ہے، تو سیاست ہم نے جب دین سیکھا صحابہ سے، تو سیاست کو بھی وہاں سے سیکھنا چاہیے. دین ہمیں اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے صحابہ سے تھرو ہمیں ملا ہے نا، اور سیاست تسلسل بھی ہے، اللہ کے رسول سے سیکھنی ہے، ان سے ہی فلٹر ہوتے ہوئے. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کہا کہ یہ ہمارے یعنی تارے ہیں. نہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے. یہ بھی ضعیف حدیث ہے. دوسرا خلفۂ راشدین کی سنت پہ تو ہم چلیں گے کیونکہ حدیث ہے، مگر تمام صحابہ کی سنت پہ چلیں گے، اس کی حدیث آپ مجھے نہیں بات سنیں، نہیں صحابہ میں اگر آپ کو کسی کی ایک کی سنت آپ کو ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے، صحابی کا ایک کھول تو وہ آپ کے لیے حجت ہو جاتا ہے کہ صحابی جو ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آ جاتا ہے. یعنی صحابی کے بعد اگر تضاد نہ ہو. تعداد تو نہیں، میں بات آ رہا ہوں تفاول و تعداد کی نسبت فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دین کہاں سے حاصل کیا ہے. اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ ہمیں دین صحابہ سے ملا، یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے، یہ اصولی موقف آ گیا. اب ہم جب بات کریں گے کہ صحابہ کی جو حکمرانی تھی، اس کو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کہ خلفاء راشدین مہدیین کے بعد پھر ملک عباد آئے گا، تو کیا کسی صحابی کے متعلق ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی؟ یہ بڑا ہم سے سوال اٹھے گا نا. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہاں پہ دو صحابی رسول آ جاتے ہیں. پہلے صحابی حضرت امیر معاویہ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر. یہ دو خلافت، ایک تو 20 سال کی خلافت ہے اور ایک جو ہے 8 9 یا 10 سال کے قریب لگ بھگ عبداللہ بن زبیر کی. تو یہاں صحابی کے پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیا ان کی صحابت کو، ان کی خلافت کو ہم کاٹ کھانے والی بحثت میں داخل کریں گے؟ یقیناً نہیں، ورنہ تو پھر ہمارے دین پہ سوال آ جاتا ہے. تو یہاں پہ بات یہی آ جاتی ہے کہ خلافت سے مراد کیا ہے. خلافت جو ہے ایک سیاست ہے، ایک نظام ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ چونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر سے بنے، یعنی ذہنیت ان کی وہی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام رکھا ہوتا خلافت کے لیے، جس میں مقصد یہ تھا کہ دین کو غلبہ دلانا. سیاست کا مقصد اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے دین کو ہی غلبہ دلانا ہے، دین کے لیے آپ نے سب کچھ کرنا ہے. تو ان صحابہ کے مجھ سے جو دور ان کا سیاست کا، ان کو ہم خلفاء راشدین مہدیین سمجھیں گے. اچھا، کیونکہ خلفاء راشدین مہدیین کا مقصد مطلب کیا ہے؟ رشد اور ہدایت پہ ہونا، رشد اور ہدایت پہ ہونا. وہ تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست دین اس سے لیا تو اس کے متعلق کیسے نہیں کہہ سکیں کہ وہ رشد ہدایت پہ نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابی کو ہم بادشاہ ملوکیت میں نہیں ڈال سکتے. نہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اول تو ایک بتاؤں، یہ لفظی تفریق ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کا ذکر کیا گیا، وہاں یہ بھی کہا کہ ان کو بادشاہت دی گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک لفظی تفریق ہے اصل میں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہت کے لیے کہا وتعز من تشاء، تو یعنی اس سے عزت کے لیے مقام. ہمارے پاس یہ لفظی تفریق ہے، لیکن جب نظام سیاست کی بات ہوگی تو نظام سیاست سے مراد یہی ہے کہ خلفاء راشدین مہدیین کی جو زمانہ ہے، تمام صحابہ کا خلفاء راشدین مہدیین کا زمانہ ہے، کیونکہ وہ سیاست اس اصول پہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریات پہ. ٹھیک ہو گیا. میں آگے صرف یہ ایک فرق یہ آ جاتا ہے کہ یہاں جو مشاجرہ صحابہ ہے اس کے لیے اہل سنت اور جماعت کا موقف صرف یہی ہے کہ ہم اس پہ سکوت اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. ہزاروی صاحب، اس سے مراد میں یہ لے لوں کہ ہم تمام اصحاب کو معصوم مانتے ہیں اور ان کی عصمت کے قائل ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاٹ کھانے والی حکومت ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے؟ جی تھوڑا سا میں تجانی صاحب سے اختلاف کروں گا. انہوں نے چیزوں کو تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے ہم نے سیاست سیکھی. تو یہاں میں تھوڑا جملے کی تصحیح کر دوں کہ ہم نے صحابہ کرام کو دین نقل کی صورت میں ان سے لیا ہے، کیونکہ سیکھا جو کچھ ہم نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنی زندگی مبارکہ 23 سالہ مبارکہ میں بیان کر دیا، دین وہی ہے. چونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سیاست کرتے تھے اور پھر وہ سیاست چلتی ہوئی سرکار تک بھی پہنچی ہے. آپ نے یہود مدینہ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے بھی فرمائے ہیں اور ہماری کتب حدیث میں موجود ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھی لکھے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام دین کو منتقل کرتے ہیں، ان کی جو اصل حیثیت ہے، یعنی کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث انہوں نے لیا اور لینے کے بعد انہوں نے تابعین کو دے دیا، انہوں نے تبع تابعین کو دے دیا اور اس کے بعد یہ کتابی شکل میں آج تک ہمارے پاس جو ہے یہ دین موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا سی وضاحت ہے. ایک ہے خلافت اور ایک ہے مالک اور ایک ہے سلطان. اس میں بڑا فرق ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، خلافت علی منہاج النبوہ وہ تو 5 تک ہے اور 30 سال کے عرصہ ہے اور حدیث کے اندر واضح طور پر اس میں 30 سال کا ذکر ہے.
اور اس کے بعد یہ جو حضرت نے کہا کہ اس کے بعد کاٹنے والے بادشاہ آ جائیں گے، تو حضرت سفینہ کی حدیث کے اندر کاٹنے والے بادشاہوں کی بات نہیں ہے، یہ دیگر احادیث طیبہ کے اندر ہے، مگر جو حدیث ہماری دلیل اہل سنت کی 30 سال اس کے اندر نہیں ہے۔ خلیفہ جو ہے، خلیفہ کے بعد مالک کن کا لفظ جو ہے یہ اللہ نے خود قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا ہے، مالک الناس، اور پھر قرآن کریم کے اندر بار بار یہ ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ملک ہونا یعنی بادشاہ کا یہ لفظ استعمال کرنا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، ایک بات تو یہ، اور اس میں کافر بھی بادشاہ بن سکتا ہے اور غیر کافر بھی، یعنی ملکن کا لفظ جو ہے وہ کافر اور غیر کافر یعنی کہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں پر بولا جا سکتا ہے۔ سلطان جو لفظ ہے یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں اور دیگر میں یہ اس کو بولا جاتا ہے جو بادشاہ اسلامی بادشاہ ہوتا ہے، اور خلیفہ جو ہے صرف اور صرف اس کو بولا جائے گا جو قریشی خاندان سے ہوگا، اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک ہی خلیفہ ہوگا۔ اچھا جی، اور بڑی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، تھوڑا سا ہم پڑھتے نہیں ہیں چیزوں کو، اس وقت پوری دنیا کے اندر خلافت کے نظام کو لانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ جو سرکار نے ہمیں تصور دیا ہے وہ ایک ہے۔ اب دنیا اتنی پھیل گئی ہے کہ جغرافیائی ان کی حدودیں الگ الگ ہو چکی ہیں، یعنی اگر ترکی میں ہے تو ترکی اور پاکستان کو دیکھیں بیچ میں کتنا وہ ہے، اور پھر اس میں کئی ایسے ممالک آتے ہیں جن کے اندر اسلامی حکومتیں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ 134 کے بعد، یعنی کہ 134 کے بعد انہوں نے بڑے دلائل جمع کیے، خلافت وہ جو سرکار نے بیان فرمائی تھی اس کے بعد آج تک وہ نصیب نہیں ہوئی ہے، اور یہ امام مہدی کے ولادت مبارکہ تک یہ نصیب ہونی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا بڑھ چکی ہیں، اپنی اپنی انہوں نے سرحدیں بنا لی ہیں۔ ہاں اب ایک طریقہ ہے کہ جو خلافت کے قریب تر جایا جائے، وہ یہ ہے کہ کوئی اسلامی بلاک بنا لیا جائے، فیڈریشن جس کو کہتے ہیں وہ بنا لی جائے، اور اس میں تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو کر، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ خلافت کے خلافت کی ڈیفینیشن میں آئے گا، نہیں اس میں آئے گا نہیں، لیکن یہ قریب ہو جائے گا اور یہ اسلام کے غلبے کا سبب بنے گا۔ اصل میں خلیفہ جو ہے نا وہ رسول کا نائب ہوتا ہے امور دنیا میں اور امور دینیہ میں، وہ نائب اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی 7 شرائط جو ہیں وہ شیعہ کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے نزدیک ہی مسلمہ ہیں۔ صرف ایک فرق ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں قریشی ہونا چاہیے اور شیعہ کہتے ہیں کہ ہاشمی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو تجانی صاحب نے دلیل پیش کی اور اپنے موقف کا اظہار فرمایا کہ خلفائے راشدین، اس میں وہ 2 احباب بھی شامل ہیں جن کا انہوں نے ذکر بھی کر دیا، نہیں وہ شامل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز بھی شامل نہیں ہے، اور آپ کی اور سامعین کے مطالعے کے ذوق کے لیے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس 30 سال والی خلافت میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ وہ خلافت جو ہے وہ منہاج علی النبوہ ہے، 2 سال سیدنا صدیق اکبر کی، 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 12 سال سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 5.5 سال مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 6 ماہ امام حسن پاک کے۔ اور امام حسن پاک کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، اور ملوک میں سے سب سے پہلے جو ملکن ہیں، سلطان ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ گفتگو آپ نے دونوں طرف سن لی، ان کا موقف اس پہ ایسا ہے اور ان کا ایسا ہے، مگر آپ کا موقف کیا ہے؟ کہ آپ اس 12 خلفاء والی احادیث کا کوئی ٹائم پیریڈ بھی رکھتے ہیں، یا پھر جب تک قیامت ہے تب تک وہ 12 خلیفہ ہی رہیں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دونوں طرف سے باتیں سنی ہیں تو میں اس کو آخر میں کلیئر بھی کروں گا، یاد دلائیے گا مجھے دوبارہ، کیونکہ دونوں گفتگو سننے کے بعد تھوڑا سا ذہن چکرا سا گیا ہے۔ میں مکتبہ اہل تشیع کی جانب سے نہیں بلکہ عام انسان کی جانب سمجھ لیں، عام انسان جو گمان کریں اس حساب سے اب بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو بھی اسلام کے سوا بات کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کا پڑھنا فقط کافی نہیں ہوتا، تشریح جو آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے پیچھے کلام کس کا ہے، کیا یہ رسول خدا نے بیان فرمایا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے۔ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، کیونکہ میں ایک عام انسان بن کے یہ سوال کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل تو ایسا دور تبدیل ہو گیا ہے کہ اب تو ملحد بھی آگے پوڈ کاسٹ میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو۔
तिजानी साहब ने फरमाया कि असाब जो हैं कुल्लुम अदू, और सियासत हमने असाब से सीखनी है, दीन हमने असाब से सीखना है। मेरा सवाल है तमाम उलमा से, अगर आप उनको अदूल मानते हैं तो अपने अकीदे में मुनसिफ बने। आप उनको हिदायत का सितारा कहते हैं तो अपने अकीदे में आप मुनसिफ बने। अगर वो हिदायत के सितारे हैं, वो हिदायत करते हैं, तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि वो हिदायत के सितारे हैं तो एक हिदायत का सितारा जिसने यजीद को खलीफा बनाया अपनी मौजूदगी में, हिदायत के सितारे और भी मौजूद थे। इनके बकौल के रसूल खुदा ने फरमाया है कि अगर तुमने इनकी इब्तिदा की तो फलाह पा गए। तो असहाब मौजूद थे, हिदायत के सितारे मौजूद थे, एक ताबई जिससे हिदायत के सितारों की पैरवी करनी थी उसको खलीफा करार दिया गया। क्या वो नहीं जानते थे कि हिदायत के सितारों की मौजूदगी में मैं ये काम गलत कर रहा हूँ? सहाबा की मौजूदगी में मैं यजीद को खलीफा बना रहा हूँ। अगर तो आप उनको अदूल मानते हैं तो आप मुनसिफ बने, आप ये बात बरमला कहें कि उनका यजीद को खलीफा बनाना ऐन अदल व हक था। ये जुमला आप मुझे लिख कर दे दें, बिल्कुल ऐन अदल था, बिल्कुल ऐन हक था, और यजीद पूरा उस क्राइटेरिया पर उतरता था, और सहाबा की मौजूदगी में वो हक रखता था, हिदायत के सितारों की मौजूदगी में वो हक रखता था कि खलीफा बने। फिर आपको जो है ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, फिर बिल्कुल मुनसिफ होकर खुल कर बात करें। तो बात यह है कि जब आप ये बातें कर रहे हैं कि सियासत सीखनी है, उनसे दीन लेना है, तो फिर आपको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, ये किताब अल-एहतिसाम है, हद्दसना अहमद इब्न यूनुस हद्दसना अबी ज़ैबिन अनिल मकबरी अन अबी हुरैरा अन नबी क़ाल ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ताख़ुज़ उम्मती बिआख़दिल क़ुरूनि क़ब्लहा, कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी कि मेरी उम्मत गुज़िश्ता जो है उन पर ना चले, कि शिबरन बिशिबरन यानी बालिश ब बालिश, और वज़िरान बिज़राइन यानी हाथ हाथ जैसे होता है। फिर कहा कि फ़कीला या रसूलल्लाह कफ़ारिस रोम फ़क़ाला वमन नास इल्ला उलाइक, क्या फारिस हो उनकी तरह? बिल्कुल वैसे ही। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी हदीस है, ये मुस्लिम के अंदर भी है और बाब मौजूद है, बाब आब कौसर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो तुम मेरे पास इस हालत में ना आना कि मैं हौद कौसर पर खड़ा हूँगा और मैं तुमको लोगों को पहचानूंगा, तुम मुझे पहचानोगे। कुछ ऐसे होंगे, मैं कहूँगा कि ये हटा दिए जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि हावला यसाबी यसाबी, तो मुझे कहेंगे कि आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके बाद क्या किया। जब आप उनसे दीन लेने की बात कर रहे हैं, सियासत भी जो लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको उनके तमाम जो भी अमल हैं उन सबको ऑन करना चाहिए कि उनके तमाम झगड़े ऐन अदल थे, तमाम की तमाम चीज़ें ऐन अदल थी। फिर जब आपसे सवाल होता है तो फिर कहते हैं कि मुशाजरात सहाबा पर खामोशी इख्तियार करेंगे। भाई ये कानून आपको अल्लाह के रसूल ने दिया है, कुरान ने दिया है। मैं तो आपसे पूछूंगा ना कि भाई इमाम हुसैन शहीद हुए हैं यजीद के खलीफा बनने की वजह से, क्यों? आप कहें, आप खुल के कहें हाँ ऐन हक था उसका खलीफा बनने। ठीक है, आपकी तरफ आता हूँ। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने ये क्रिएट किया है कि अगर तमाम उदूल लोगों के दरमियान गैर आदिल को मनसबे खिलाफत पे बिठाया जाए, उस पे क्या? हाँ, हम पहले हज़ारवी साहब की सवाल का जवाब दे दूँ। अच्छा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है हज़रत मुआविया के मुतालिक, अल्लाहुम्मा जअल हादिन महदियन व हदीन। ये हदीस शरीफ है। हम अहले सुन्नत की आपस की बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं सुनिए ना उनकी बारी है ना उनकी बात, मैं आपसे नहीं मुखातिब हूँ, उनको जवाब दे रहा हूँ। आपकी बारी आ रही है, पहले उनसे जवाब दे रहा हूँ। मुझे जुमला लिख दें जो मैंने सवाल किया। इंशाल्लाह आपकी बात पे तो आ रहा हूँ। हाँ, पहले हज़ारवी साहब की बात में ये कह दी कि हुजूर की हदीस है। दूसरे तारीख दिमश्क में इब्न खल्दून ने कहा है इस बात को कि हज़रत मुआविया जो है वो खलीफा वक्त है अपने वक्त के, ठीक है ना। ये तारीख दिमश्क के, और एक और आलम उनका जहन से उतर गया, वो उनका भी मैं हवाला दूंगा उनको बाद में, कि वो भी उन्होंने भी इसके साथ जिक्र यही किया। इजाफी ये सरे 10 में जवाब दे दूं, खिलाफत अला मिनहाज नबुवा अलग है और ये अलग है। नहीं सुने मेरी बात सुने, खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का मतलब यही है ना कि हिदायत और रुश्द उस पे जो हुजूर सल्लम ने तय कर दी, जो उसूल हुआ। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी दलील इमाम हसन का, ये तो हम मानते हैं, इनसे भी मुखातिब नहीं हूँ, उनसे मुखातिब हूँ।
امام حسن کا ان کے ہاتھوں بیعت کرنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی 20 سال تک، اور کوئی مخالفت نہیں ہوئی، 20 سال تک کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اب یہ تو رہے گی ان کی بات۔ یہاں میں بات کرتا ہوں امام حسین کا جو مسئلہ اس کو مشاجرہ صحابہ سے نہیں جوڑے، مشاجرہ صحابہ امام حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں، امام حسین کا جو مسئلہ ہے وہ مشاجرہ صحابہ میں نہیں آتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے پورے اب کریں یہ دیکھیں بہت سی چیزیں روایتیں جو ہے نا جعلی ہے، بہت سی روایتیں کہانیاں بنائی ہوئی من گھڑت، ان سب کو چھوڑے اور نکات میں آپ کو 4 دکھاتا ہوں حیران کن۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے بے شک یزید کی بیعت نہیں کی، یہ پہلا نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام حسین نے دوسروں کو منع نہیں کیا کہ یزید کی بیعت کرے، 2 نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے اپنے لیے بیعت طلب نہیں کی، اور چوتھا نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑے حیرت کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کی جب بیعت ہوئی تھی نا، وہ جب حضرت معاویہ تھے انہوں نے اپنی حیاتی میں ان کی ایک 5واں نقطہ بھی ہے لیکن پہلے چوتھا سن لیں۔ چوتھا سنائیں۔ جب ان کی حیاتی میں تھے تو انہوں نے ان کی ولی عہد کے لیے بیعت لے لیا تھا۔ بیعت کا مطلب ان سے عہد لے لیا تھا صحابہ سے کہ یہ خلیفہ بنیں گے میرے بعد اور آپ لوگ اس کی بیعت کرنا۔ امام سوائے 3 لوگوں کے کسی نے بھی کھل کر مخالفت نہیں کی بذات خود امام حسین کے۔ کون 3؟ عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن عمر اور ان کا موقف تھا ملا جلا ایک طریقے سے کہ بھائی وراثت جو ہے وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، آپ نے پہلے تقسیم کر دی۔ ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر کا موقف تھا کہ بھائی اسلام میں خلافت کے اندر کوئی وراثت نہیں ہے، آپ کہاں سے لے آئے؟ اور عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ 2 بڑے مخالفت کر رہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ امام حسین کا کوئی مخالفت کا موقف نہیں ہے اس میں۔ سنیں بات کو، یہ میں بتا رہا ہوں کلیئر، جو آپ ریکارڈ میں دیکھیں گے۔ پھر یہ 3 بھی مان گئے، یہ امیر معاویہ کے زمانے میں۔ لیکن 5ویں نقطہ آپ کو بتاؤں، کسی بھی صحابی نے یزید کی بیعت ہی نہیں کی تھی۔ اب بولیں گے یہ کیسا؟ وہ اس لیے کہ نہ یزید مدینہ آیا نہ مدینے والے کبھی ادھر گئے، سمجھا نا؟ سن لیں، بیعت نہیں ہوئی تھی لیکن تسلیم اس لیے کر لیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اہل سنت کے پاس حضور کی حدیثیں ہیں جو اس بات کا کہا کہ اگر تم پہ کوئی حبشی غلام بھی مسلط ہو تو تم اس کی بیعت کر لو، اولا بالاولا۔ بیعت اور تسلیم میں آپ کہہ رہے ہیں فرق؟ دیکھ فرق ہو جاتا نا کہ ایک چیز آپ کے سر پہ آ گئی، بیعت تو ہوتی ہے کہ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ ہاتھ ملا کے بیعت کی گئی ہے۔ بیعت ہوتی ہے کہ حضرت عمر کی بیعت ہوئی ہے، ہاتھ ملانا، ہاں صحابہ نے کہا نا تسلیم کیا۔ حضرت علی ابو بکر کے سامنے پیش ہوئے اور بیعت کی۔ حضرت عثمان بیت الرضوان میں نہیں تھے، حضرت عثمان مگر ان کی بیعت شامل۔ دیکھیں اس بیعت کا وہی ہوتا ہے کہ جب آپ چیز کو تسلیم کریں مان لیں، ایک اصل چیز یہ ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس میں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں تھا۔ نہیں یہاں حضرت علی کو طلب کیا گیا نا، جی طلب کیا گیا خطبے میں، حضرت علی حاضر، یہ روایت ہے ہمارے پاس۔